اب ڈاکٹر قاضی بے بس ہو گیا تھا۔ موٹر بوٹ کھلے سمندر میں تھی اور وہ کراٹ جزیرہ بھی اب نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور دور دور تک بس پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر قاضی بے اختیار موٹر بوٹ کے عرشے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ سوائے اس کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب تو دو صورتیں تھیں کہ یا تو وہ اسی طرح موٹر بوٹ میں بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، یا پھر وہ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ جو کچھ بھی ہو، میں کسی مجرم تنظیم کے لیے کام نہیں کر سکتا، ڈاکٹر قاضی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ موٹر بوٹ سمندری لہروں پر اپنے آپ تیرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر قاضی اٹھا اور بوٹ کے نیچے بنے ہوئے کیبن میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہنگامی ضرورت کے لیے پٹرول کا ذخیرہ موجود ہوگا، لیکن کیبن خالی تھا۔ البتہ کیبن میں ایک بیڈ ضرور موجود تھا۔ ڈاکٹر قاضی اس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے پرندوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے عرشے پر آیا تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آ گئی۔ موٹر بوٹ ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف خود بخود بڑھی چلی جا رہی تھی، اور جزیرے پر رہنے والے پرندے موٹر بوٹ کے اوپر اڑ رہے تھے۔ جزیرہ گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد موٹر بوٹ جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر قاضی نے موٹر بوٹ کو ایک چٹان کے ساتھ باندھا اور جزیرے پر چڑھ گیا۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اچانک کسی درخت سے کوئی چیز اس پر جھپٹی اور ڈاکٹر قاضی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی خوفناک بم پھٹ پڑا ہو، اور اس کے احساسات ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، وہ فارمولہ تو بے حد اہم ہے، اسے تو لازماً واپس لانا چاہیے۔ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا۔ رپورٹ مل گئی ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ دیکھیے۔ بلیک زیرو نے ایک فائل عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے فائل کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اوہ، واقعی یہ تو انتہائی اہم فارمولہ ہے، انتہائی مؤثر دفاع ہے، اسے تو واقعی واپس لانا ہوگا۔ شوگران نے اسے تیار کرنے کی حامی بھر لی ہے، عمران نے کہا۔ شوگران کے سائنسدانوں نے تو اس کے بارے میں صحیح رپورٹ دی ہے، ورنہ یہاں کے سرکاری افسروں نے تو اسے دراصل گھاس ہی نہیں ڈالی تھی، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا اور فائل بند کر کے اس نے اسے میز پر رکھ دیا۔ اب پہلے اس کاراکاز کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہوں گی، عمران نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹیل سٹار۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے اسپیشل ممبر پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ وہ کمپیوٹر پر اس کا نام وغیرہ اور ممبرشپ چیک کر رہی ہوگی۔ یس سر، فرمائیے سر۔ چند لمحوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ یورپ سیکشن سے ملواؤ۔ کون ہے اس سیکشن کا انچارج؟ عمران نے پوچھا۔ سیکشن انچارج جناب کرابلے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پہلے تو پال ریچمنڈ انچارج تھا، وہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا 2 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، ویری سیڈ۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ تو خاصا صحت مند تھا، عمران نے کہا۔ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، کرابلے صاحب سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہیلو، کرابلے بول رہا ہوں، یورپ سیکشن انچارج۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مسٹر کرابلے، آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے، اور میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، اور اسپیشل ممبر ہوں۔ آپ سے پہلے اس سیکشن کے انچارج پال ریچمنڈ تھے، جو میرے بہت اچھے دوست تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب آپ اس سیکشن کے انچارج ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنس،
پال رچمنڈ میرا بھی بہترین دوست تھا، مجھے بھی اس کی بے وقت موت پر بے حد افسوس ہے، اور وہ آپ کا ذکر بھی کرتا رہتا تھا، اس لیے میں آپ سے نام کی حد تک واقف ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں پال رچمنڈ سے زیادہ آپ کی خدمت کروں گا، کرابلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر کرابلے، اس بات کا بے حد شکریہ، میں نے کارٹلی کی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کاراکاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو پرنس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ہی کرابلے کی آواز سنائی دی۔ فی الحال تو لائن پر ہوں، البتہ اگر آپ کی خاموشی طویل ہو تو شاید لائن سے کسی نقطے پر مجھے جانا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سوری سر، دراصل میں اس شعبے میں نیا ہوں، اس لیے کمپیوٹر سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کاراکاز کے بارے میں آپ کو کس ٹائپ کی معلومات حاصل کرنی ہیں؟ کرابلے نے پوچھا۔ پہلے اس کی مختصر سی ہسٹری بتا دیں، اس کے بعد اس کا کاروبار، یہ کس چیز کو ڈیل کرتی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، عمران نے جواب دیا۔ کاراکاز تنظیم صرف 4 سال پہلے سامنے آئی ہے، اور اس کے سامنے آتے ہی اسلحے کی بین الاقوامی سمگلنگ پر مکمل گرفت حاصل ہو گئی ہے، اور کافی پہلے سے کام کرنے والی طاقتور تنظیموں کا اس تنظیم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ صرف اسلحے کا کام کرتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا اسلحہ حکومت کے باغیوں کو فروخت ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کاراکاز خود بھی اسلحہ تیار کرتی ہے، اور اس کے لیے اس نے لیبارٹریاں اور فیکٹریاں قائم کی ہوئی ہیں، لیکن ان لیبارٹریوں اور فیکٹریوں میں انتہائی حساس اسلحہ تیار ہوتا ہے، جو یہ حکومتوں کو بھی سپلائی کرتی ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کارٹلی کے ایک قطب بحیرہ روم کے کسی خفیہ جزیرے میں ہے۔ اس کے چیئرمین اور بورڈ آف گورنرز ہیں جو خفیہ ہیں، کرابلے نے جواب دیا۔ برانک نامی آدمی کا تعلق اس تنظیم سے بتایا جاتا ہے جس کا کارٹلی کے دارالحکومت ماکیا میں جیولری کا کاروبار ہے، اور برانک جیولرز کے نام پر اس نے ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، برانک کاراکاز کا سیکشن چیف ہے، یہ سیکشن ایٹامک اسلحہ سیکشن کہلاتا ہے۔ برانک نے بحیرہ روم کے ایک جزیرے کراٹ میں اپنا خفیہ سیکشن ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، وہ ماکیا میں بہت کم نظر آتا ہے، کرابلے نے جواب دیا۔ اس برانک سیکشن کے تحت لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اس بارے میں ہمارے پاس معلومات ہیں۔ ایٹامک اسلحہ سیکشن کی 4 لیبارٹریاں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی لیبارٹری بھی بحیرہ روم کے ایک جزیرے جس کا نام کوماٹو ہے وہاں قائم ہے۔ اس کی اس قدر سخت حفاظت کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے کے گرد 20 میل تک کوئی زندہ جاندار فضا میں یا سمندر میں داخل نہیں ہو سکتا، کرابلے نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر قاضی کو یقیناً اس برانک سیکشن نے ہی اغوا کیا ہے، اور یہ فارمولا اور ڈاکٹر قاضی دونوں یا تو کراٹ جزیرے پر ہوں گے یا کوماٹو جزیرے پر۔ ذرا اس علاقے کا تفصیلی نقشہ لے کر آؤ، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور لائبریری کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں سرداور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے یکلخت انتہائی پریشان سے لہجے میں پوچھا گیا۔ اگر طبیعت خراب ہوتی تو کسی سائنسدان کے بجائے کسی ڈاکٹر کو فون کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، شکر ہے کہ تم نے یہ بات کر کے میرے ذہن سے بوجھ اتار دیا، ورنہ یقیناً مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تم یا تو سرے سے عمران ہی نہیں ہو یا پھر شدید بیمار ہو۔ تمہاری سنجیدہ آواز اور سنجیدہ بات آدمی کو پریشان کر دیتی ہے، سرداور نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن جب میں اپنے القابات اور ڈگریوں سمیت تعارف کرواتا ہوں تو پھر آپ خود مجھے روک دیتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ سائنسدان اور پھر سائنسدان بھی وہ جو اپنے سر سمیت ہو، اس کا وقت واقعی بے حد قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت غائب ہو جائے، اور اس لیے سنجیدگی سے بات کی جائے تو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو اس بار سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جب تم مذاق کرتے ہو تو دل کرتا ہے کہ تم سنجیدہ ہو جاؤ،
اور جب تم سنجیدہ ہوتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی اجنبی سے بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اب بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ سرداور نے کہا۔ ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں سرداور، بس یوں سمجھیے پورا مسائلستان ہے۔ عمران دوبارہ اپنی پٹڑی پر چڑھ رہا تھا۔ بس مسائلستان کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، سب سے اہم مسئلہ ہو تو وہ بتاؤ، سرداور نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر قاضی صاحب ایک سائنسدان ہیں جو نیشنل لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، میرا شاگرد ہے، پہلے 4 سال میرے پاس کام کرتا رہا ہے، پھر وہ ایک خاص پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اسے خود نیشنل لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ البتہ ذہین اور دلیر آدمی ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ سرداور نے پوچھا۔ آپ کے اس شاگرد رشید کو کس قسم کی عورتیں پسند تھیں؟ عمران نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا اب تمہیں حفظ مراتب کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ تم نے مجھ سے اس قسم کی بیہودہ باتیں شروع کر دی ہیں؟ سرداور واقعی عمران کے فکرے پر بری طرح بگڑ گئے تھے۔ آئی ایم سوری سرداور، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا احترام چھوڑ دوں؟ آپ کا احترام تو میرے دل میں ہے اور میں آپ سے بیہودہ بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس کا ڈاکٹر قاضی اور اس کے مستقبل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عمران نے کہا۔ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سرداور نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر قاضی ایک خاص قد و قامت اور ایک خاص جسمانی تناسب رکھنے والی عورتوں کا دیوانہ ہے، اور ایسی خاتون سے دوستی کی خاطر وہ اپنے فارمولے اور ملکی وقار تک سب کچھ بھول جاتا ہے۔ عمران نے کہا۔ او نہیں، یہ سب غلط ہے اور بہتان ہے اس پر۔ وہ تو حد درجہ نیک آدمی ہے، انتہائی شریف النفس آدمی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا نفسیاتی طور پر پسندیدگی کا کوئی خاص معیار اس کے ذہن میں ہو، وگرنہ اس کے کردار پر قطعاً کوئی جھول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ملکی وقار کا سودا کر سکتا ہے۔ سرداور نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی ایٹامک پروجیکشن سسٹم پر کام کر رہا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے اسے میں نے نیشنل لیبارٹری شفٹ کر دیا تھا۔ میرے ساتھ اس بارے میں اکثر وہ ڈسکس کرتا رہتا تھا۔ اس نے فارمولہ تیار کر لیا تھا، لیکن چند معاملات کے بارے میں وہ ابھی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ فارمولہ مکمل ہوتے ہی وہ مجھے دکھائے گا۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرداور نے کہا۔ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم نے اسے اغوا کر لیا ہے اور اس کا فارمولہ بھی لے گئی ہے، جو اس نے کسی بینک لاکر میں رکھا تھا، اور اغوا اور فارمولہ لے جانے میں ایک عورت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بات پر پہلے میں نے کہا تھا اور جس پر آپ ناراض ہو گئے تھے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر قاضی اس مجرم تنظیم کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ مرنا قبول کرے گا، لیکن کسی مجرم تنظیم کے لیے کام نہیں کرے گا۔ میں اس کا مزاج اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ویسے میں اسے اکثر کہتا تھا کہ اگر وہ سائنسدان نہ ہوتا تو یقیناً وہ سیکرٹ ایجنٹ ہوتا، کیونکہ وہ حد درجہ دلیر اور بہادر آدمی ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ایسے کام کر سکتا ہے جو بظاہر کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا، سرداور نے کہا۔ لیکن مجرم اس پر تشدد کر کے بھی تو اسے اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو میں بتانا بھول گیا کہ اسے بچپن ہی سے ایک خاص بیماری ہے، جس کا طبی نام تو بہت لمبا چوڑا ہے، البتہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس پر تشدد کیا جائے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی مارا جائے، تو اس کے خون کی کیمیائی ساخت بدلنے لگ جاتی ہے، اور اسے سنبھالا نہ جائے تو وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اسکول میں ایک مرتبہ ایک ٹیچر نے اسے تھپڑ مار دیا تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اسے ہسپتال بھجوایا گیا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ اس کے علاوہ اگر اسے ذہنی شوق بھی پہنچ جائے تب بھی اس کا یہی حشر ہوتا ہے، اس لیے اس پر تشدد کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو فوراً ہلاک ہو جائے گا، سرداور نے کہا۔ اوکے، میں یہ ساری باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چیف کو بتا سکوں۔ وہ ابھی اس فیصلے پر نہیں پہنچ رہے کہ کیا اس فارمولے کو اور ڈاکٹر قاضی کو واپس لایا جانا پاک ایشیا کے حق میں ہے بھی یا نہیں، عمران نے کہا۔ یہ فارمولہ پاک ایشیا کے لیے بے حد اہم ہے۔ پاک ایشیا کو کافرستان اور اسرائیل کی طرف سے ہر لمحے ایٹمی حملے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ سسٹم یہاں لگ گیا تو اس خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔
اور مجھے معلوم ہے کہ اس فارمولے پر یہاں پاکیشیا میں کام نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر شوگران سے بات کی جائے تو وہ ضرور اس پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گا، سرداور نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو اس دوران نقشہ لے کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تو آپ ابھی تک تذبذب میں تھے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس ڈاکٹر قاضی کو اس کی نفسیاتی کمزوری کی بنیاد پر وہاں مجرم بلیک میل نہ کر لیں اور اس سے مکمل فارمولہ تیار کروا لیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر قاضی خود ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر ہمارے لیے فارمولے کا حصول اور اسے شوگران میں تیار کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اس پر وقت ضائع کرنا فضول ہوگا۔ لیکن سرداور نے ڈاکٹر قاضی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر قاضی کسی بھی صورت مجرموں کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے اب یہ کام ہمیں کرنا ہے، بلکہ انتہائی تیزی سے کرنا ہے، کہیں مجرم ڈاکٹر قاضی کو تشدد کر کے اسے ہلاک نہ کر بیٹھیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے نقشہ کھولا اور اس پر جھک گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے سٹینڈ سے سرخ رنگ کا بال پوائنٹ نکالا اور پھر اس نے مختلف جگہوں پر سرخ دائرے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ کاٹلی ہے، اور یہ ہے اس کا دارالحکومت ماکیا، اور یہ ہے کراٹ، اور یہ جزیرہ کوماٹو ہے، عمران نے نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے، بحیرہ روم کے اس علاقے میں تو بے شمار چھوٹے بڑے جزیرے ہیں، ان میں سے صرف 2 جزیرے تو کافی بڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان جزیروں میں سے صرف نام اپنے ساتھ اٹیچ کیے ہوں، جبکہ اصل لیبارٹریاں وغیرہ چھوٹے اور غیر اہم جزیروں پر بنائی گئی ہوں، تاکہ حکومتی ارکان کارروائی کریں تو ان جزیروں پر کریں، اس طرح وہ ناکام رہیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، ویری گڈ آئیڈیا، واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں ان جزیروں پر جانا تو ہوگا، تب ہی تو کلیو مل سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کس جزیرے پر ریڈ کیا جائے، کراٹ پر یا کوماٹو پر، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوماٹو پر، جہاں لیبارٹری ہے، ڈاکٹر قاضی کو لا محالہ اسی لیبارٹری میں رکھا گیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ اتنی بڑی تنظیم کوئی کام اندھا دھند انداز میں نہیں کر سکتی، انہوں نے لا محالہ ڈاکٹر قاضی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی ہوں گی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے جزیرہ کراٹ میں رکھ کر اس کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور پھر اسے لیبارٹری میں شفٹ کیا جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر بیک وقت ان دونوں جزیروں پر کارروائی کی جانی چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن دوسرے گروپ کی سربراہی کسے سونپی جائے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کیپٹن شکیل زیادہ بہتر رہے گا، وہ نیوی میں رہا ہے، اس لیے وہ اس علاقے میں زیادہ اچھی سربراہی کر لے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، ایک منٹ، مجھے یاد آ گیا، ایک بار باتوں باتوں میں کیپٹن شکیل نے بتایا تھا کہ نیوی کی اعلیٰ ٹریننگ کے لیے حکومت پاکیشیا نے اسے یورپ بھیجا تھا، تو کیپٹن شکیل نے اس علاقے پر بھی اپنا تحقیقی مقالہ لکھا تھا اور وہ کئی ماہ اس علاقے میں رہا تھا، عمران نے کہا۔ پھر تو وہ زیادہ اچھی طرح کام کر سکے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیپٹن شکیل کو اکیلا بھیجا جائے، کیونکہ وہ انتہائی تیز رفتار مشن 1 مین شو ہی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیپٹن شکیل وہاں کرے گا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم الٹا اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں، بلیک زیرو نے تفتیش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کیپٹن شکیل میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور جس طرح جوزف کے حواس جنگل میں پہنچتے ہی عام سطح سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں، اسی طرح کیپٹن شکیل بھی سمندر کا جوزف ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل اکیلا کوماٹو جائے گا اور میں باقی ساتھیوں کے ساتھ کراٹ، عمران نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، کیپٹن شکیل کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر قاضی کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کے مطابق انہیں کاٹلی کی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کاراکاس نے اغوا کر لیا ہے، اور جس لیبارٹری میں ان کے فارمولے پر کام ہونا ہے وہ بحیرہ روم کے ایک جزیرے کوماٹو میں ہے۔ ڈاکٹر قاضی کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انتہائی با اصول اور محب وطن آدمی ہیں۔ وہ ایک خاص بیماری میں بھی مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اگر ان پر تشدد کیا جائے تو وہ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔
اس لیے ان کی اور فارمولے کی فوری بازیابی ضروری ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اکیلے مشن دیا جائے، کیونکہ عمران نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ تم اس علاقے سے بخوبی واقف ہو۔ کیا تم اکیلے اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمران نے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں اکیلا زیادہ تیز رفتاری سے مشن مکمل کر سکوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران کا خیال ہے کہ تم اکیلے کام نہیں کر سکو گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ تم اکیلے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکو گے، عمران نے کہا۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا باس، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر یہ مشن تمہارا ہے۔ میں تمہیں 1 ہفتہ دے سکتا ہوں، اپنا لایا عمل خود تیار کر لو۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر ڈاکٹر قاضی اور اس کا فارمولہ چاہیے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران اور دوسرے ممبرز کو میں اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، جبکہ تمہارے ذمہ ڈاکٹر قاضی اور فارمولے کی بازیابی ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آخر آپ کیپٹن شکیل کو اس مشن پر بھیجنے پر کیوں مصر ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جتنا میں اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے بلیک زیرو۔ ڈاکٹر قاضی اور فارمولے کی فوری بازیابی انتہائی ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 2 آدمیوں کی نسبت کیپٹن شکیل اکیلا زیادہ تیز رفتاری سے کام کر سکے گا۔ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور ویسے بھی جب کوئی اکیلا آدمی کام کر رہا ہو تو پھر وہ فوری فیصلہ کر لیتا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ یک لخت مؤدبانہ ہو گیا۔ صفدر، تنویر اور صالحہ کو کاراکاس تنظیم کے خلاف مشن کے لیے تیار ہو جانے کا کہہ دو، اور خود بھی تیار ہو جاؤ۔ عمران تمہیں لیڈ کرے گا اور وہی تمہیں اس بارے میں تفصیلات بھی بتائے گا، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن کیپٹن شکیل کو کیوں ڈراپ کیا گیا ہے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل کو اکیلے علیحدہ مشن پر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر قاضی اور اس کے فارمولے کی بازیابی کے مشن پر کام کرے گا، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی کاراکاس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ بھی کریں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو کیپٹن شکیل کی امداد بھی کریں گے۔ لیکن چونکہ میں ڈاکٹر قاضی اور فارمولے کی فوری بازیابی چاہتا ہوں، اس لیے کیپٹن شکیل کو خصوصی طور پر علیحدہ بھجوا دیا گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ مجھ سے مل لے، میں اسے ہدایات دے دوں گا، میں اب فلیٹ پر جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی برانک نے، جو ایک میز کے پیچھے اونچی سمت کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے تیز لہجے میں کہا، ہیڈ کوارٹر سے کال ہے، آپ وہاں بات کریں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ اوکے، برانک نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کا فون پیس نکالا، اور اس کا اینٹینا باہر نکال کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو AA1، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، برانک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کرو، چیف باس تم سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں چیف، برانک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ APS کے سلسلے میں کیا پوزیشن ہے؟ چیف نے پوچھا۔ ڈاکٹر قاضی کا فارمولہ نامکمل ہے، اور بغیر ڈاکٹر قاضی کی رضامندی کے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹر قاضی رضامند نہیں ہو رہا، اس پر تشدد بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے ابھی تک تو معاملہ لٹکا ہوا ہے، برانک نے جواب دیا۔ مشینی ذرائع استعمال کرو، چیف نے کہا، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ جو طبی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کے ذہن کو شوق لگتے ہی وہ معاف ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے یہ فارمولہ بیکار ہو جائے گا، برانک نے کہا۔ تو پھر تم نے اس کا کیا حل سوچا ہے؟ اگر وہ رضامند نہ ہوا تب؟ چیف نے کہا۔ میں نے اسے 1 ہفتہ دیا ہے، جس میں سے ابھی 3 دن رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 ہفتے کے بعد رضامند نہ ہوا تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے لیبارٹری میں لے جا کر
اس کے جسم کا مکمل معائنہ کروا کے خون تبدیل کرواؤں گا۔ گو اس میں اس کی جان جانے کا رسک تو ہے، مگر اس سے اگر یہ ہمارا کام ہو گیا تو پھر ہم اس سے اپنی مرضی سے کام لے سکیں گے۔ برانک نے کہا، یہ کام فوری طور پر کرو، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ڈاکٹر قاضی اور اس کے فارمولے کے سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ پاک ایشیا سے ہمارے ایجنٹوں نے اطلاع دی ہے کہ وہاں تمہارا خاص آدمی کرسٹن روز، جس کے ذریعے تم نے ڈاکٹر قاضی کو اغوا کیا ہے، وہ اچانک غائب ہو گیا ہے اور اس کی لاش تک دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ وزارت سائنس نے اس فارمولے کے سلسلے میں خصوصی رپورٹ تیار کر کے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم رپورٹ بھی ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران نے، جو اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ بھی کہتا ہے، ٹیل سٹار کارپوریشن سے کاراکاز کے بارے میں اور خاص طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ چیف نے کہا، تو کیا ٹیل سٹار کے پاس ہمارے بارے میں معلومات موجود تھیں؟ برانک نے حیران ہو کر کہا، ہاں، ہمیں ڈاج دیا گیا تھا کہ معلومات کمپیوٹر سے واش کر دی گئی ہیں، لیکن دراصل ایسا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسے جنرل کمپیوٹر سے واش کر کے اسپیشل کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا تھا۔ پرنس آف ڈھمپ چونکہ ٹیل سٹار کا اسپیشل ممبر ہے، اس لیے اسے یہ معلومات مہیا کر دی گئیں۔ ہمارے آدمیوں کو اتفاقاً اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے یورپ سیکشن کے انچارج کرابلے کو پکڑ لیا، اور پھر اس نے زبردست تشدد کے بعد زبان کھول دی کہ اس نے پرنس آف ڈھمپ کو کیا معلومات مہیا کی ہیں، اور پرنس آف ڈھمپ نے خصوصی طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور پھر اسے تمہارے جیولری والے کاروبار کے بارے میں بھی بخوبی علم تھا۔ اس کرابلے نے بتایا ہے کہ اس نے اسے کراٹ اور کوماٹو دونوں جزیروں کے بارے میں بتا دیا ہے، اس لیے لا محالہ یہ ان دونوں جزیروں پر ریڈ کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو انتہائی خطرناک سیکرٹ سروس سمجھا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ڈاکٹر قاضی کو رضامند کرتے رہ جاؤ اور وہ اپنے فارمولے کو لے اڑیں۔ چیف نے کہا، ٹھیک ہے چیف، میں ابھی اسے لیبارٹری بھجوا کر کام شروع کروا دیتا ہوں۔ اگر اس کا بلڈ کامیابی سے تبدیل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ ہلاک تو بہرحال ہو ہی جائے گا، پھر خالی فارمولہ رہ جائے گا، اس کے بارے میں ہم سوچ لیں گے۔ برانک نے کہا، اور اب تم نے مکمل طور پر ہوشیار رہنا ہے، خاص طور پر کراسونا جزیرے کو ریڈ الرٹ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس جزیرے میں پہنچ جائیں اور لیبارٹری ہی اڑا دیں۔ چیف نے کہا، اس کے بارے میں تو کسی کو علم ہی نہیں چیف، اس کے بارے میں ریڈ الرٹ کا میں آرڈر پھر بھی دے دیتا ہوں، اور کراٹ اور کوماٹو پر بھی ریڈ الرٹ کر دیتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، اگر یہ ٹیم یہاں آئی تو کسی صورت کامیاب نہ ہو سکے گی۔ برانک ان کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوگا۔ برانک نے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو برانک نے فون آف کر کے اسے واپس میز کی دراز پر رکھا، اور پھر میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراٹ کے انچارج لارسن سے بات کرواؤ، برانک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ لارسن بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے لارسن کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر قاضی کو کوماٹو بھجوانے کا بندوبست کرو، میں اسے فوری طور پر وہاں بھجوانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کا حکم ہے کہ فوری طور پر اے پی ایس پر کام شروع کیا جائے۔ اور سنو، پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی ڈاکٹر قاضی اور اس کے فارمولے کے سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور انہیں کراٹ اور کوماٹو کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں، اس لیے تم پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ اور ریڈ الرٹ جاری کر دو، برانک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو برانک نے کریڈل کا بٹن دبا دیا، اور پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا، یس سر، اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی، کراسونا لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ریچرڈ سے بات کراؤ، برانک نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا، ڈاکٹر ریچرڈ سے بات کریں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ڈاکٹر ریچرڈ، میں برانک بول رہا ہوں، برانک نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ڈاکٹر ریچرڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈاکٹر ریچرڈ، میں ڈاکٹر قاضی کو کوماٹو بھجوا رہا ہوں، اور وہاں جیکب اسے تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ آپ اس کے بلڈ تبدیلی کا فوری طور پر انتظام کریں، کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی ہے
کہ پاکیشیا کے ایجنٹ ڈاکٹر قاضی اور اس کے فارمولے کی بازیابی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی رضامندی کے انتظار میں ہی پڑے رہیں اور وہ اسے لے اڑیں۔ برانک نے کہا، لیکن اس طرح ان کی جان جانے کا رسک تو بہرحال رہے گا۔ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ برانک نے کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، آپ اسے بھجوا دیں۔ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا، اوکے۔ برانک نے کہا اور ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ یس سر، اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی، کراسونا کے انتظامی چیف بگ سے بات کرواؤ۔ برانک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا، بگ بول رہا ہوں باس۔